صلوات اللهم صل على محمد محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. بات ہماری انسان شناسی میں فطرت کے شعبوں میں جاری تھی اور فطرت کے ایک شعبے کو بیان کیا بنام نفس. اور نفس کی کہا کہ 5 حالتیں ہیں، 3 مذموم ہیں اور 2 ممدوح ہیں، اور انہی مشکلات سے ہوتے ہوئے انسان کو بارگاہ الہی میں جا پہنچنا ہے. آج ایک دوسری حالت یا دوسرا شعبہ جو اس فطرت کے ساتھ مربوط ہے، کہ اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ نام دیگر ہے اس فطرت کا، وہ ہے عقل. کبھی عقل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. عقل لغت کے اعتبار سے معنی جو کیا جاتا ہے، عقل ہو یا اقال. اقال کا معنی ہوتا ہے روکنا، عقل کا معنی بھی روکنا ہے. عربوں کے اندر یہ رائج تھا کہ جب وہ اپنے اونٹ چرانے کے لیے باہر بیابان میں نکلتے تھے تو ان کے پاس ایک رسی ہوا کرتی تھی. اس رسی سے اونٹ کے گھٹنے کو باندھ دیتے تھے کہ جس کے نتیجے میں اونٹ چل نہیں سکتا تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا. اور اسی رسی کو جب وہ اونٹ چرا رہے ہوتے تھے تو لپیٹ کے سر پہ رکھ لیتے تھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عرب جب وہ اپنا وہ لباس پہنتے ہیں تو ایک کالی سی رسی سر پہ ہوتی ہے. اس رسی کو اقال کہتے ہیں. البتہ یہ علامت ابھی تک ان کی نشانی بن گئی ہے عربوں کی، یعنی کلچر اور فرہنگ وہاں سے نکلا اور ابھی تک باقی ہے. اور یہ یادگار ہے اسی زمانہ جاہلیت کی کہ جب اونٹوں کو چرانے کے لیے نکلتے تھے تو رسی کے ساتھ اونٹوں کو باندھتے تھے اور پھر جب چل رہے ہوتے تھے پھر کہاں ہوتا تھا لپیٹ کے سر پہ رکھ لیتے تھے. اور اس کو کہا جاتا تھا اقال. اقال اور عقل یعنی کسی چیز کو باندھ دینا، روک دینا، اور روکنے کے نتیجے میں کیا ہو کہ وہ حرکت نہ کر سکے. خب یہ خصوصیت دیگر ہے فطرت کی، یہ شعبہ دیگر ہے، یہ نام دیگر ہے بنام عقل. اس کو عقل بھی کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ مزید اس کی وضاحت ہو، عقل عرض کیا تھا کہ اس کے 2 شعبے ہیں اور کئی مرتبہ یہ مطلب تکرار ہوا ہے. ایک شعبے کا کام ہے اس کا ادراک کرنا، اور دوسرے شعبے کا نام کیا ہے؟ ادراک کے بعد عمل کرنا. عقل کے 2 شعبے. پہلے عقل کے ایک شعبے کے ذریعے چیزوں کو پہچانتی ہے یہ، اور پھر پہچاننے کے بعد دوسرے شعبے کے ذریعے انہی پہچانی ہوئی چیزوں کے مطابق عمل کرتی ہے، میدان عمل میں اتر جاتی ہے. اس کے 2 شعبے ہیں. خب یہ عقل جو فطرت کا ایک شعبہ ہے، یہ فطرت کا نام دیگر ہے، فرق نہیں کرتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام بھی روکنا ہی ہے. لیکن کس چیز کو روکنا ہے؟ اب یہیں سے مزید وہی کل کی بات کو ادامہ دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ طبیعت کے اندر خصوصیت جو خالق کی کائنات نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ جاذبہ اور دافعہ. یہ جاذبہ اور دافعہ کبھی غریزے کے تحت پروان چڑھتے ہیں. یعنی ایک ایسا قانون جو خالق کائنات نے کسی ذات کے اندر رکھ دیا ہو اور اس قانون کے تحت وہ قانون جذب اور دفع کو استعمال کر کے اپنے کمال تک پہنچ رہے ہوں. یعنی پہنچیں گے کمال کو لیکن غریزے کے سائے میں. اسی جاذبہ اور دافعہ کو جب فطرت کے مرحلے میں لے کے آتے ہیں تو اب یہ جاذبہ اور دافعہ عقل کے سائے میں پروان چڑھتا ہے. جب عقل کے سائے میں پروان چڑھے تو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کہاں تک جا پہنچتا ہے انسان، وہ آج تھوڑا سا اس طرف اشارہ ہو جائے اور وہیں سے انشاءاللہ پھر بحث کو آگے بڑھائیں گے.
جاذبہ کا مطلب کیا تھا؟ جذب کر لینا. دافعہ کا مطلب تھا دور کر دینا. تو یہ جاذبہ اور دافعہ یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ یہ عمل کی خصوصیات ہیں، جاننے کی خصوصیات نہیں ہیں. اور جب فطرت کے اندر تیسری منزل پہ آتا ہے انسان، عقل عملی، تو عقل عملی بھی میدان عمل میں اترنا ہے. میدان عمل میں جاذبہ بھی ہے، میدان عمل میں دافعہ بھی ہے، اور میدان عمل میں عقل عملی بھی ہے. لیکن ان تین قوا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور طاقت الگ سے ہونی چاہیے کہ جو عقل عملی کو بھی کنٹرول کر رہی ہو، جو جاذبہ کو بھی کنٹرول کر رہی ہو، اور جو دافعہ کو بھی کنٹرول کر رہی ہو. وہ طاقت عقل نظری کہلاتی ہے، یا آپ علم کہیں یا معرفت کہیں، نام سے فرق نہیں کرتا. بالآخر ایک طاقت، ایک صلاحیت خالق کائنات نے ودیت کے طور پر انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے کہ جس کا کام ہے ان قوا کو کنٹرول کرنا. وہ یہ تین طاقتیں جو خالق کائنات نے عطا کی ہیں، جاذبہ یا دافعہ یا عقل عملی، ان کے پھر ہر طاقت کے تین شعبے ہیں. جاذبہ اپنے مقام پہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، دافعہ 3 قسموں میں تقسیم ہوگا، عقل عملی بھی 3 شعبوں میں تبدیل ہوگی. ان 3 شعبوں میں سے ہر ایک کے جب 3 ہوں گے، 3 کو 3 سے زائد میں کتنے بنیں گے؟ 9. ان 9 شعبوں میں سے یا 9 اقسام میں سے 3 قسمیں ممدوح ہیں، مطلوب ہیں، اور 6 قسمیں مذموم ہیں، منفور ہیں. ان سے انسان کو پرہیز کرنا ہے. بس عقل کا کام کیا ہوگا کہ وہ جو مذموم حالتیں ہیں ان سے روکے گی، اور جو ممدوح حالتیں ہیں ان کو انجام دینے پر اکسائے گی. سب سے پہلے آتے ہیں قوہ جاذبہ میں. قوہ جاذبہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا، جمع کرنا، بٹورنا. یہ 3 حالتیں جو اس کی عقلی طور پر قابل فرض ہیں، وہ یہ ہے کہ یا یہ افراد کا شکار ہو جاتی ہے یا تفرید کا شکار ہو جاتی ہے، اور تیسری حالت کیا ہے؟ معتدل. بس 3 ہی حالتیں ہیں، افراد و تفرید یا پھر معتدل، حد اعتدال میں ہو. کبھی کبھی یہ جاذبہ کام نہیں کر رہا ہوتا. جب کام نہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ بجھ جاتا ہے. بجھتا ہے یعنی کسی چیز کو بھی جذب نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ حالت اس کی کیا ہے؟ تفریطی ہے. تفرید یعنی کمی وارد ہوگی، نقصان آ گیا. نقصان کے نتیجے میں جو اس کا اپنا کام تھا وہ کام اس نے چھوڑ دیا ہے. وہ اگر تفرید کا شکار ہو جائے یہ قوت جاذبہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جذب نہیں کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً ہوتا ہے خود انسان کی زندگی میں بھی، بچے جن کے گھر میں ہیں یا خود بھی ہیں، کبھی کبھی اشتہا، چاہت، بھوک انسان کی مر جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے. تو جب بھوک نہیں لگے گی تو آدمی کھانا نہیں کھائے گا. تو یہ جو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو اس کا مطلب انسان مریض ہے. اور اس مریضی کے نتیجے میں کیا ہے؟ یعنی جتنا میٹیریل اس کو بدن میں اتارنا چاہیے تھا وہ نہیں اتار پا رہا. کیوں نہیں اتار پا رہا؟ چونکہ اشتہا اور جاذبہ تفرید کا شکار ہو گیا ہے. پھر کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ دوائی دے گا. دوائی کے بعد کیا ہو جائے گا؟ صحت مند، اور پھر اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی. دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ عموماً ہوتا ہے گھروں میں کہ بچے کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، 2-3 دن گزر جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ ہاں بھائی بچے کی اشتہا مر گئی ہے. وہ جب اشتہا مر جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بچہ کھانے سے دور ہو جاتا ہے. جب نہیں کھاتا ہے پھر آہستہ آہستہ مریض ہو جاتا ہے. خوب یہ حالت مذموم حالت ہے، یعنی قوت جاذبہ ختم ہو جا رہی ہے، مریض ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، اور بیماری کے نتیجے میں آہستہ آہستہ
نابودی کا شکار ہو جائے گی۔ یہ جاذبہ کا جسم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب جسم ایسا ہوتا ہے تو یہ مریض ہو جاتا ہے انسان۔ وہ یہاں پہ اس اشتہا کی، شہوت کی، جاذبے کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ تعمیر کرنی پڑتی ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے، یا علاج کرنا پڑتا ہے کہ علاج کے نتیجے میں بالآخر انسان صحیح ہو جائے۔ یہ کیفیت روح انسانی میں بھی ہے۔ کمالات کی دنیا میں خالق کائنات نے بالقوہ اس کو لا کھڑا کیا ہے، کمال کی چاہت رکھی ہے، کمال بالفعل نہیں رکھا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان جب قوت جاذبہ، یہ قوت شہویہ اس کی مریض ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، تفرید کا شکار ہوتی ہے، تو وہ چاہت کمال کی طرف اس کی بجھ جاتی ہے، کمال کو جذب کرنے کے میدان پہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے معمولاً کہ ہیں ایسے لوگ، کم نہیں ہیں، کہ آئیں گے حرم کے اندر اور 3-4 گھنٹے گپے ہانک کے چلے جائیں گے، توفیق نہیں ہوتی اندر جا کر زیارت کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ قوت جاذبہ تفرید کا شکار ہے، کمالات سے بیزار ہے، کمالات کی طرف بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ علم کمال تھا، چاہت تھی، حوضے میں 10 سال، 15 سال یا 20 سال سے بیٹھے رہتے ہیں اور علم کے کمال سے محروم ہوتے ہیں۔ اصل دل ہی نہیں کرتا ان کا کتاب اٹھانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جانے کے لیے، مباحثہ علمی کرنے کے لیے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قوت شہویہ یا قوت جاذبہ تفرید کا شکار ہو گئی ہے، یعنی بجھ گئی ہے۔ جب بجھتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ کسی کمال کو جذب نہیں کرتی ہے۔ وہ جب بھی کمالات کی بات آتی ہے کتراتا ہے انسان اور کہتا ہے نہیں میں پریشان ہوں، میں اس چیز کو انجام دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ آمادگی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ قوت جاذبہ تفرید کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کو علم اخلاق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے خمود۔ خمود کا معنی ہوتا ہے بجھ جانا۔ خامد انسان یعنی بجھا ہوا انسان۔ بس پہلی مذموم حالت قوت جاذبہ کی جو تفریطی صورت میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ خمود۔ خے میم واو دال، خمود یعنی بجھ جانا۔ وہ تفرید کا جب شکار ہوتی ہے تو قوت جاذبہ بجھ جاتی ہے۔ جیسے ہی بجھتی ہے کہا جاتا ہے کہ انسان خمود کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ خمود انسان کو آہستہ آہستہ نابودی کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بس پہلی بیماری جو انسان کو لاحق ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ خمود۔ اور یہ خمود کون سی حالت ہے؟ قوہ شہویہ کی تفریطی حالت۔ وہ عقل کس لیے دیا ہے؟ عقل کی صلاحیت کس لیے دی ہے؟ کہ اس بیماری سے بچانے کے لیے عقل کو دیا ہے، اور عقل اس بیماری سے بچائے گی، یعنی عقل بادار کرے گی کہ اٹھو تم مریض ہو، اپنا علاج کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اور کمالات کی دنیا میں آ کر اپنے کمالات کو اکٹھا کرنا شروع کر دو۔ دوسری مذموم حالت اس کی وہ کیا ہے؟ افراط۔ افراط میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے لوگ ہیں جن کو بھوک حد سے زیادہ لگتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ قوہ جاذبہ افراطی حالت میں پہنچ چکا ہے، افراط کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ طاقت جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ اتار رہا ہے۔ جسم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ، عربی میں کہا جاتا ہے عقول، عقل سے۔ عقول کون؟ ان جو 24 گھنٹے کھاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ ہے بد دعا بھی ہے، نفرین بھی ہے پیغمبر اسلام کی معاویہ کے لیے، کہا کہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا اور بھرے گا بھی نہیں، کیسی بھوک کے نتیجے میں کھاتے کھاتے مر جائے گا لیکن بھوک نہیں مٹے گی۔ یہ کون سا انسان ہے؟ قوت جاذبہ افراد کی حالت تک پہنچی ہوئی ہے۔ کمالات کی دنیا میں بھی انسان جب قوت جاذبہ افراد کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پھر یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون سی چیز اتارنی ہے اور کون سی چیز نہیں اتارنی، مفید ہے غیر مفید، ہر ایک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہر ایک کو اتارنے کی کوشش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مریض ہو جائے گا۔ مثلا فرض کریں کہ ایک جسم ہے جس کو بھوک بہت لگتی ہے، تو کیا کھا رہا ہے؟ میٹھا بھی کھا رہا ہے، مرچوں والا بھی کھا رہا ہے، نمکین بھی کھا رہا ہے، دودھ بھی پی رہا ہے، خربوزہ بھی کھا رہا ہے، اور یہ سارا جب اندر جاتا ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ہیضہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہیضے کے نتیجے میں پھر طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ طے کیوں آئی ہے، ہیضہ کیوں ہوا ہے؟ وہ چونکہ قوت جاذبہ افراد کا شکار ہو گئی ہے، اور افراد کی جب شکار ہوتی ہے پھر انسان تمیز نہیں دے پاتا کہ کون سی چیز اتارنی ہے کون سی چیز
نہیں اتارنی ہے. وہ جب افراد کا شکار ہوتی تو بھی جسم مریض ہو جاتا ہے. کہ اسی افراد کو قوت شہویہ کے میدان میں اگر آپ روح کے ساتھ مقایسہ کریں، کبھی روح کے اندر بھی یہ جاذبہ افراطی حالت پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس افراد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہر چیز کو جمع کرتا ہے. اگر مال کی وادی میں نکل جاتا ہے تو پھر اتنا جمع کرتا ہے جس کی حد نہیں ہے، پھر نہیں دیکھتا کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، لینا شروع کر دیتا ہے، اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. چونکہ حالت افراطی میں تمیز نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. خوب حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اتنا بٹورتا ہے، بس اس کا کام ہے جمع کرتے رہو چیونٹی کی طرح. کھانا کتنا ہے وہ معلوم نہیں ہے. بقیہ کمالات بھی اس طرح سے ہیں کہ بعض کمالات خود تمیز نہیں کر پاتا. مثلا علم کے میدان میں آتا ہے تو علم کے میدان میں بھی جب افراد کا شکار ہوتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کون سا علم نافع ہے اور کون سا علم مضر ہے، ضار ہے، نقصان دہ ہے. خوب جب انسان اس افراد کا شکار ہو جاتا ہے پھر تمیز نہیں کر پاتا ہے کہ کون سے علم کو حاصل کرنا ہے اور کون سے علم کو حاصل نہیں کرنا ہے. اور کم نہیں ہے ایسے افراد کہ علم کی وادی میں جب جاتے ہیں تو ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ حالت افراطی کا شکار ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر تمیز نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ علم نافع ہے یا نافع نہیں ہے. خوب ہر ایک کو بٹورنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، معاشرے میں جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، معاشرے کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کم نہیں ہے ایسے لوگ بھی. خوب نمونے سے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں کہ مطلب ذہن میں آ جائے. خوب حالت شہویہ جب افراط میں پہنچتی ہے اس کا نام پڑتا ہے شرہ بھی کہتے ہیں، شین رے ہے دو چشمی، شرہ یا شریر. راہتر کا حالت افراطی کیا ہے؟ شریر ہے. اور یہ شریر کس کی حالت افراطی ہے؟ قوہ شہویہ کی، قوہ جاذبہ کی، جمع کرنے کی جو کیفیت خدا نے رکھی تھی. یہ جب افراد کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے، ہر جائز و ناجائز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہے. اور انسان جب افراد کا شکار ہو جائے، جاذبہ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. مثلا فرض کریں کہ ایک انسان ہے جس کو شہرت کی لت لگ گئی ہے، اب اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے حالت افرادی میں جا پہنچا ہے. پھر کیا کرتا ہے، ہر جائز و ناجائز وسیلے سے استفادہ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو مشہور کرے. وہ یہ مریض انسان ہے. وہ یہاں پہ عقل چاہیے کہ جو اس کو کنٹرول کرے، اور کنٹرول کرنے کے بعد اس کو معتدل حالت میں رکھے. اور معتدل حالت کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے مفید ہیں ان کو اکٹھا کرے، جو نقصان دہ ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے. اور تیسری حالت جو اس کی حالت اعتدالی ہے، حالت اعتدالی کا مطلب کیا ہوگا، یعنی جو اس کے لیے مفید ہے اسی کو لے گا، اور جو نقصان دہ ہے اس سے بے رغبتی کا اظہار کرے گا، یعنی اعراض کر لے گا، منہ موڑ لے گا. کبھی بھی اس کو اپنے ذات اور حریم میں آنے کی اجازت نہیں دے گا. اگر حالت اعتدالی اس قوت شہویہ کی آ جائے تو اس حالت کو کہا جاتا ہے عفت. ہم عموماً عفت کس کو کہتے ہیں؟ پاک دامنی کو. وہ پاک دامنی بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی دامن آپ کا آلودہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جہاں پہ عفت کو ہونا چاہیے وہیں پہ ہے. اگر افراد و تفرید سے بچ جائے تو عفیف ہوتا ہے. اب انسان جو حالت اعتدال میں ہو، قوہ جاذبہ اور قوہ شہویہ میں، اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ عفیف انسان ہے. بس معیار اب پتہ چل گیا کہ اگر کہیں پہ کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ عفیف انسان ہے یا نہیں ہے تو کہا دیکھو کہ حالت جاذبہ میں افراط و تفرید کا شکار نہ ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ عفیف انسان کہلائے گا. اور ہیں مثلا شکم کے اعتبار سے عفیف ہے، آنکھوں کے اعتبار سے عفیف ہے، سماعت کے اعتبار سے عفیف ہے. وہ بس پتہ چل گیا آنکھوں کے اعتبار سے عفیف ہے کیا، یعنی بعض اوقات تفرید کا شکار ہوتا ہے، یعنی جو حلال منظر ہے اس کو بھی نہیں دیکھتا، مریض ہے. بلے بس اوقات افراد کا شکار ہوتا ہے، حلال و حرام دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر استدلال بھی کرتا ہے کہ یہ جمال خدا ہے، جمال خدا کو دیکھنا ثواب ہے. نہ، یہ افراد کا شکار ہے. یہ کون ہے؟ شریر انسان ہے. وہ عفیف کون ہوگا؟ کہ جو حلال ہے اس کو اپنائے، جو حرام ہے اس سے اعراض کرے. اور یہ عفت کی صفت انسان کی زندگی کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر پورے شعبوں پر محیط ہو جاتی ہے.
صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے. علم کے میدان میں آئے تو، کمالات کے میدان میں آئے تو، مال کے مسئلے میں آئے تب، ناموس اور عزت کے مسئلے میں ہو تب، اور آواز سننے کے میدان میں آئے تب بھی، بالآخر جتنے بھی انسان کی زندگی کے شعبے ہیں اس میں انسان کو عفیف ہونا چاہیے. اب سوال یہ عفت کہاں سے وجود میں آئے گی؟ کہ اس جاذبہ کی زمام جب عقل کے ہاتھ میں آئے گی تو عقل اس جاذبے کو افراط و تفریط سے روک دے گا. جب عقل کے سائے میں یہ قوت جاذبہ پروان چڑھے گی تو اس کو جو تمغہ ملے گا وہ کیا ہوگا کہ عفیف انسان ہے قوت جاذبہ کی منزل پہ. اور چونکہ حیوانات کے اندر یہ قوت عقل نہیں ہے، لہذا ان کے لیے عفت بھی کوئی چیز نہیں ہے، کمائی کے خمود بھی کوئی چیز نہیں ہے، کمائی کے افراد میں شریر پناہ بھی ان کے لیے قابل فرض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا قوت جاذبہ غریزے کے کنٹرول کے تحت چلتا ہے. وہ غریزہ رکھا ہے خدا نے، بھرتے رہیں گے ختم. اور عجیب ہے، خود جب انسان حیوان کے اندر غریزہ ہوتا ہے تو جتنی اس کو بھوک ہوتی ہے اتنا ہی لے لیتا ہے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے، سکون سے بیٹھ جاتا ہے. لیکن انسان کے اندر یہ جب جاذبہ رکھا ہے تو اس کے اندر ہوس بھی ہے. وہ ہوس کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ بٹورنا، اور ضرورت سے زیادہ جب بٹورتا ہے تو افراد کا شکار ہو جاتا ہے. اس قوت کو یعنی قوت جاذبہ کو یا قوت شہویہ کو حالت اعتدال میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کے ذریعے یہ حالت اعتدال میں رہے گی اس کا نام کیا ہے؟ قوت عقل. پس قوت عقل کے سائے میں یہ پرمان جب چڑھے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ عفت کو ارمغان کے طور پہ لائے گا انسان کے لیے، اور انسان جب عفت سے متصف ہو جائے گا عفیف کہلائے گا. یہ پہلی صورت تھی جو جاذبے کی تھی انسان کے اندر. البتہ جسم کے اندر بھی یہ ہے اور روح کے اندر بھی یہ ہے. دوسری خصوصیت جس کا نام ہے دافعہ. سب سے پہلے یہ عرض کرتے ہیں کہ قوت دافعہ کیوں رکھی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، ایک چیز کو باقی رکھنے کے لیے اس کے بعد ایسی چیزیں ہیں جو اس سے دور کرنی ضروری ہیں، یعنی دشمن ہے اس کی بقا کی. جب وہ چیزیں اس کی بقا کے لیے دشمن ہیں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اور اپنے آپ کو منزل بقا کی طرف گامزن کرنے کے لیے اس طاقت کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ قوت نہ ہو انسان کے پاس یا موجودات کے پاس تو کوئی موجود اپنی بقا کو محفوظ نہیں رکھ پاتا، لہذا قوت دافعہ کا ہونا بھی ضروری ہے. وہ تقسیم کے اعتبار سے پھر اس کی بھی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 ہو جائیں گی، افراطی، تفریطی اور معتدل. خوب. کبھی قوت دافعہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. اس قوت دافعہ سے جس کا نام ہے دوسرا کیا؟ قوت غضبیہ. غضب حیوانوں کے اندر بھی ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے. غضب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ غصہ. یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ ایک طاقت رکھی خدا نے اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ کرنے کے لیے. وہ بعض انسان ہیں کہ جن کی قوت غضبیہ اور قوت دافعہ کیا کرتی ہے؟ بجھ جاتی ہے، تفرید کا شکار ہو جاتی ہے. تفرید کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا یہ انسان ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی غصہ نہیں کرتا ہے. اس کی عزت لوٹ لو پرواہ نہیں ہے، دین اس کے سامنے نابود ہو جائے پرواہ نہیں ہے، قتل عام کر دو پرواہ نہیں ہے، بلبلاتی ہوئی بشریت آخری سانس لے رہی ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں، ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قوت غضبیہ تفرید کا شکار ہے. جب قوت غضبیہ تفرید کا شکار ہو جائے تو اصل انسان کو غصہ نہیں آتا، اور معمولاً اس کے سامنے جب ناموس کا مسئلہ پیش کر دیا جاتا ہے تو ناموس کے عنوان سے یہ کوئی عکس العمل ظاہر نہیں کرتا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ قوت غضبیہ تفرید کا شکار ہو گئی ہے. مکس گیدرنگ کی بھی ایک مثال کو اب بھلے ہو سکتی ہے. اس کو روح کے اعتبار سے جب مقایسہ کریں تو سب سے بڑی ناموس انسان کی کون سی چیز ہے؟ عورت، نہ اسلام، دین. سب اسی لیے کہا جاتا ہے لا دینا لمن لا حیاء له، یا لا دینا لمن لا غیرت له. جو غیور نہیں ہوتا اس کا دین ہی نہیں ہے اصلا. وہ غیرت کا مظاہرہ کرے. خالق کائنات فرماتا ہے کہ میری صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ میں غیور ہوں. اگر میں غیور ہوں
تو جو میری اس صفت کا مظہر ہوگا اس کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے۔ انسان جب غیرت مند نہیں ہوتا تو پھر آپ دین کو ان کے سامنے بازیچہ بنا دیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، ہم سے کیا، دین نابود ہوتا رہے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کون سا انسان ہے؟ کہا کہ جو غیرت دینی سے الگ ہے، غیرت دینی اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات کیسے غیور ہے؟ خالق کائنات ایسے غیور یا غیرت کا معنی کیا ہے؟ کسی غیر کے وجود کو اپنے حریم میں برداشت نہ کرنا۔ جو بھی اپنے حریم میں غیر کے وجود کو برداشت نہ کرے وہ غیور ہوتا ہے۔ اور خدا نے کہا میں سب سے بڑا غیور ہوں کہ میں اپنے حریم کے اندر شریک کو پسند نہیں کرتا، اور ہے بھی نہیں۔ وہ تمہارا حریم کیا ہے؟ کہا تمہارا حریم تمہارا دین ہے، تمہاری حیثیت تمہارا دین ہے، تمہاری حیثیت تمہارا حیا ہے، عفت ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ دین ہے بصورت کلی، وہ دین آپ کی غیرت ہے، ناموس آپ کی دین ہے۔ خوب اس دین کے دائرے میں جب غیر کے وجود کو انسان برداشت کرنا شروع کر دے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قوت غضبیہ اور قوت دافعہ انسان کی تفرید کا شکار ہو گئی ہے۔ یہیں سے جو صفت وجود میں آتی ہے مذمومہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوبن، بزدلی۔ بزدلی کیا ہے؟ بزدلی غیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ کبھی بھی نہ تلوار اٹھاتا ہے، نہ زبان کھولتا ہے، نہ عملی اقدام کرتا ہے دین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب دین کی بات آئے یہ بزدل ہوتا ہے، لیکن جب اس کی اپنی ذات کی بات آئے تو یہ غیرت مند ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا یہ انسان ہے کہ جو دین کی تعلیمات کے سائے میں اتنا گر چکا ہے کہ جہاں پہ اس کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں پہ نہیں کرتا ہے، اور جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ بڑبڑاتا ہے۔ یہ بس یہ مذموم صفت ہے انسان کی، جوبن، بزدلی، یعنی جہاں پہ وہ دین پہ جب آن پڑتی ہے تو دین کی کم از کم حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے آواز بلند کرو۔ یہ آواز کیوں بلند نہیں کرتا ہے؟ اب وہ دوسرے الفاظ میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یعنی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ جب غیرت ختم ہوتی ہے پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بھلے کوئی غیرت کا مظاہرہ نہ کرنا بتاتا ہے کہ اس کو دین سے بھی تفاوت ہو چکا ہے، اور دینداروں سے بھی یہ بھی تفاوت ہو چکا ہے۔ وہ کہا جائے بھائی فلاں جگہ پہ تشیع کا قتل عام ہو رہا ہے، کہتا ہوں اس سے کیا، وہ بلکہ چہ بسا کے بیٹھ کر استدلال پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کس کا مسئلہ ہے؟ وہ قوموں کا مسئلہ ہے۔ قومیں ہیں، اقتدار اور حکومت کی جنگ ہے، اس اقتدار اور حکومت کے جنگ کے نتیجے میں ایک دوسرے پہ کہا وہ ہم سے کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا انسان ہے واقعاً جس نے نہ دین کو سمجھا ہے اور نہ دین کو غیرت اور ناموس کے طور پہ اپنایا ہے اور نہ ہی اس کا دفاع کرتا ہے؟ یہ تفریدی حالت ہے قوت غضبیہ کی اور قوت دافعہ کی۔ انسان بزدل ہو جاتا ہے، کا مذموم صفت ہے۔ دوسری اس کی حالت افراطی ہے، اور افراطی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ قوت غضبیہ حالت افراط میں جب پہنچتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ہر کس و ناکس سے جھگڑا مول لیتا ہے۔ جب یہ افراط میں آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے انسان؟ اردو میں کہتے ہیں بے باک، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تحور، متحور۔ اور چہ بسا ان اصطلاحات سے آشنائی نہ ہونے کے نتیجے میں چہ بسا انسان اپنے القاب بھی یہی ذکر کرتا ہے، فلاں متحور ہے، بے باک ہے، بڑا بے باک ہے، اس کو ووٹ دو۔ وہ بلے جو بے باک اس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ اور مانا تھا، وہ یہ اصطلاحات ہیں، ہر ایک اصطلاح کو اپنے مقام پہ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ قوت غضبیہ جب افراد کا شکار ہو جاتی ہے تو انسان متحور بن جاتا ہے، اور متحور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک سے پنگا لیتا ہے، وہ جو دیندار ہے اس سے بھی، جو بے دین ہے اس سے بھی، یعنی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یعنی بعضوں کا یہ شر پھر اتنا پھیل جاتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ وہ شخص جس کا احترام کیا جائے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کا یہ بدترین خلائق ہے۔ بدترین خلائق میں سے وہ انسان ہے جس کا احترام کرے انسان اس کی شر سے بچنے کے لیے، اس کی زبان سے محفوظ رہنے کے لیے۔ کہا اس کا سلام کرنے تو دو چار گالیاں بک دے گا، وہ محفوظ رہو، نہیں مال لوٹ لے جائے گا، محفوظ اس کا احترام کرو نہیں تو کہیں ناموس لے جائے گا، کہیں دین لے جائے گا، سب کچھ لے جا سکتا ہے، اس سے کوئی کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وہ بعض ہیں
متحورانہ زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی قوت غضبیہ افراد کا شکار ہو جاتی ہے. وہ جب افراد کا شکار ہوتی ہے تو پھر ہر کس و ناقص کو نابود کرنے کے صدد میں ہوتا ہے. تو یہ صفت کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ تحور قوت غضبیہ کی افراطی حالت سے، یا قوت دافعہ کی افراطی حالت سے جو صفت وجود میں آتی ہے، صفت مذمومہ، وہ تحور ہے. اور جو اس صفت سے متصف ہو جائے وہ متحور انسان ہے، بے باک انسان ہے، لاپرواہ انسان ہے، ہر چیز میں کود جاتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ یا مجھے کودنا ہے یا نہیں کودنا ہے. یہاں پہ دین کا فائدہ ہے کہ میں اپنی آواز کو بلند کروں، یا یہاں پہ دین کا فائدہ ہے کہ میں خاموش رہوں؟ چونکہ تمیز اس کے اندر نہیں ہے، قوت عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس شخص کا دین کی نسبت فائدے سے نقصان کہیں زیادہ ہوتا ہے. وہ قوت غضبیہ کو حالت اعتدال میں رکھنا ہے. اعتدال میں رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ عقل کی ضرورت. عقل آئے اور اس قوت کو کنٹرول میں لے لے. جب کنٹرول میں لے گی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ یہی قوت غضبیہ اور قوت دافعہ حالت اعتدال میں جب آتی ہے اس کو شجاعت کہا جاتا ہے، اور انسان شجاع بن جاتا ہے. پس شجاعت کیا ہے؟ قوت غضبیہ میں افراط و تفریط سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. جب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قوت عقل کام کر رہی ہے. وہ کہاں پہ غصے کا اظہار کرنا ہے؟ جہاں پہ موقع ہے. کہاں پہ خاموش رہنا ہے؟ کہا جہاں پہ موقع ہے. اسی لیے ہمارے سارے ائمہ طاہرین کیا تھے؟ شجاع تھے. کوئی جبن نہیں تھا ان کے اندر، کوئی تحور نہیں تھا ان کے اندر. موقع محل کو دیکھتے ہوئے جہاں اقدام عملی کرنا تھا وہاں پہ کیا ہے، اور جہاں پہ خاموش رہنا تھا وہاں پہ خاموش رہے ہیں. اسی لیے شجاع ہیں. لہذا شجاعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر پھڈے میں اپنا سر ڈال دو، نہ، یہ شجاعت نہیں ہے. وہ کہاں پہ صلح کرنی ہے؟ دین کی سربلندی کو دیکھو، صلح کر کے دین کو سربلند کرو. وہ کہاں پہ تلوار نکالنی ہے دین کی سربلندی کے لیے، وہاں پہ تلوار نکالو. وہ اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں پہ چپ رہنا ہے اور کہاں پہ تلوار نکالنی ہے اس قوت عقل کے سائے میں، تو ہم کہاں سے شجاعت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا عموماً جب اعتراض کیا جاتا ہے، ہم چونکہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ائمہ معصومین کی سیرت کو نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہر ایک انسان نے اپنی اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی معصوم کے ایک عمل سے اپنے آپ کو منسلک کیا ہوتا ہے، اور ان کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بری و ذمہ فرض کر لیتے ہیں. واللہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں شجاع ہیں. لیکن ایک کی شجاعت کا تقاضا کیا تھا؟ صلح کرے. دوسرے کی شجاعت کا طریقہ کیا تھا؟ وہ تلوار نیام سے نکالے، اپنے انصار کے ساتھ آ جائے. اب دین کی سربلندی کے لیے تلوار کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. وہ امام صادق کی بارگاہ میں جب آپ پہنچتا ہے انسان، وہ بھلے شجاعت کا مظاہرہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی معرفتی، علمی اور آگہی کی مشکل تھی، خوب اس کو اجاگر کیا جائے. لہٰذا امام علیہ السلام نے قوم کو شعور دینا شروع کر دیا. ضرورت اس بات کی تھی. وہ قلم اٹھا لیا. یہ قلم کیا ہے؟ یہ شجاعت کا ایک پہلو ہے. کیوں؟ کہا کہ وہ قوم جو بے شعور ہو جائے اس پہ ہر قسم کا بھیڑیا مسلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر باشعور ہو تو وہ پھر بھیڑیوں کو مسلط نہیں ہونے دیتے. وہ بھیڑیوں کو مسلط نہ ہونے سے پہلے آدمی کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے. جب شعور نہیں ہے وہ بھیڑیے کبھی مسلط ہو جائیں گے، کبھی گرگ، اور کبھی کون سے لوگ ان پہ مسلط ہو جائیں گے. لہٰذا امام نے وظیفہ دیکھا ہے، پہچانا ہے اس مورد کو، اور پہچانتے ہوئے کہا کہ اس وقت ان کی بقا اس چیز میں مضمر ہے کہ ان کی معرفت، آگہی اور شعور کو بڑھایا جائے. پس سب معصوم شجاع تھے، اور یہ شجاعت کس کے نتیجے میں آتی ہے؟ قوت عقل کے سائے میں. یعنی قوت عقل جب اس قوت غضبیہ کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تو پھر اس کو افراط اور تفریط سے بچا لیتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان شجاع بن جاتا ہے قوت عقل کے سائے میں. تیسری حالت کیا ہے؟ عقل عملی. عقل عملی میں کیا تھا؟ وہ پہلے پہچانو، پہچاننے کے بعد عمل کرو. وہ عمل کے میدان میں بھی یہ عقل عملی کبھی تفرید کا شکار ہو جاتی ہے اور کبھی افراد کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی حالت اعتدالی ہے. تفرید کی مثال عرض کو مثلا فرض کریں عقل عملی تھی. عقل عملی نے کیا کرنا ہے؟ وہ پہلے مرحلے میں سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد میدان عمل میں اترنا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ خوب جب یہ حالت تفرید کا شکار ہوتی تو بجھ جاتی ہے،
یعنی کام، وہ جب کام نہیں کر رہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہے انسان، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. آپ ہزار سمجھاتے رہیں، آخر میں پھر بوز اخفش کی طرح سر ہلا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سمجھا ہی نہیں ہے. اگر یہ عقل عملی تفرید کا شکار ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصلاً کوئی چیز اس کے پلے ہی نہیں پڑتی ہے. آپ لاکھ جتن کر لیں ایک بات کو سمجھانے کے لیے، بھی بات یہ، اس کے بعد اس پہ عمل کرو. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. زمین حرکت میں آ سکتی ہے لیکن یہ لاش حرکت میں نہیں آتی. خوب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حماقت، بلاہت پن. ابلہ یا احمق یا حماقت کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ کہ احمق ہے یہ. کون؟ کہ کوئی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. اور احمق کا سمبل، حماقت کا سمبل کیا ہے؟ نمونہ گدھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کل حمار ہیں. یہ کل تشبیہ کے لیے، لیکن ایک دن یہ تشبیہ کا کلمہ ختم ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے؟ خود ہی حمار ہو جاتا ہے، وہ خود ہی گدھا ہے. وہ کچھ بھی پلے نہیں پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل عملی تفرید کا شکار ہو گئی ہے. جب تفرید کا شکار ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہوتا جا رہا ہے. وہاں سے کیا وجود میں آتی ہے؟ صفت بلاہت یا حماقت. اور جو صفت سے متصف ہو جاتا ہے اس کو ابلہ یا احمق کہا جاتا ہے. خوب اس صفت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خوب جتنا آپ کو سمجھا رہے ہیں اتنا ضرور سمجھیں، جو نہیں سمجھا رہے ہیں وہ نہ سمجھیں. افراطی حالت کیا ہے؟ افراطی حالت میں کہا تھا کہ حد اعتدال سے جب اوپر جاتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ ہر کس و ناکس کو انجام دینے کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ نمونے ہیں، آپ روزمرہ دن میں کئی ایک لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اس عنوان سے یہ اصطلاح ذہن میں نہیں ہے اس لیے متوجہ نہیں ہوتے ہیں. مثلا کبھی جب یہ قوت عقل حالت افراط میں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے اور اس بات سے غلط نتیجہ لے کے کہتا ہے میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بات مکمل ہونے سے پہلے کہتا ہے. بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے پتہ ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یعنی حتیٰ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ جو مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ زیادہ سمجھ رہے ہو. وہ زیادہ سمجھ رہے ہو، جتنا وہ سمجھانا چاہ رہا ہے اس سے وہ مطلب بھی سمجھ رہے ہو جو وہ نہیں سمجھانا چاہ رہا ہے. کوئی افراد میں کیوں جاتے ہو؟ وہی سمجھو جو وہ سمجھا رہا ہے. وہ اپنی طرف سے جب ایک مطلب کو آگے بڑھاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بدگمانیاں بڑھیں گی. بدگمانیاں نفرت لے کے آتی ہیں اور نفرت اصل معاشرے کو نابود کر دیتا ہے. خوب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معاشرے کے اندر جو امن اور امنیت تباہ ہو جاتی ہے اس کے پیچھے اسباب ہیں، عوامل ہیں. ان اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر فساد آتا ہے معاشرے کے اندر. ایک خاندانی زندگی، ایک اجتماعی زندگی جب نابود ہوتی ہے تو پیچھے جا کر دیکھیں یہی ہے، ان افراط اور تفرید کے نتائج میں یہ ساری زندگی انسانی مختل ہو جاتی ہے. صمیمی دوست تھا لیکن ایک بات کی آپ نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اگلے دن سے بدگمانی پیدا ہوئی، سلام لینا چھوڑ دیا. وہ جب سلام چھوڑا کیوں بھائی؟ وہ غلط گمان کی وجہ سے. وہ غلط گمان آیا کہاں سے؟ کہا اس کی بات سے. کون سی بات؟ کا وہ جو سمجھانا ہی نہیں چاہ رہا تھا وہ سمجھ پا رہا ہے. وہ اتنا سمجھو جو وہ سمجھا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھو. وہ جب اس سے زیادہ سمجھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نام ہے شیطنت. جو یہ کام کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان مجسم ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ عقل نظری کی ضرورت ہے. عقل آ کر اس عقل عملی کی زمام کو اپنے ہاتھ میں لے لے، نہ تفرید کا شکار ہونے دے اور نہ ہی افراد کا شکار ہونے دے، بلکہ حالت اعتدالی میں رہے. اور جب یہ قوت عقل عملی حالت اعتدال میں ہوتی ہے، انجام دینا تو کن کن چیزوں کو انجام دیتا ہے جن کو مولا نے بیان کیا ہوتا ہے، اور جن کو مولا نے بیان نہیں کیا ہوتا ان کی طرف بڑھتا نہیں ہے اور تفرید کا بھی شکار نہیں ہوتا. جن جن کو مولا نے کہا کرتا نا ان کو انجام دیتا ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا. یعنی شریعت، اسی لیے آپ دیکھیں آگا روایات کے اندر عموماً آپ نے اگر کتب روای کی طرف مراجعہ کیا ہو، بس اوقات کیا ہوتا ہے کوئی شخص آتا ہے معصوم کی بارگاہ میں اور سوال کرتا ہے کہ مولا یہ مشکل ہے تو آپ مجھے کوئی ذکر دیں، کوئی دعا تعلیم فرمائے کہ میں اس دعا اور ذکر کو پڑھ کر اپنے آپ کو صحیح کر لوں. وہ معصوم دعا بتاتے ہیں
معصوم دعا بتاتے ہیں فوراً اپنی طرف سے 2-4 کلمے اور بھی بڑھا دیتے ہیں. خود معصوموں نے کئی مقام پہ کہا کہ رک جاؤ، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرو، خود زیادہ نہ سمجھو، جتنا ہم سمجھا رہے ہیں وہی سمجھو. اب یہ ہے بعض لوگوں کو زیادہ درد دین کا پڑتا ہے. اب دیکھیں یہی مثلا ہے یہ دعاؤں میں بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، وہ معصوم نے یہیں تک ذکر کیا ہے. خوب ہمیں درد زیادہ بڑھتا ہے، اور درد کیا ہوتا ہے؟ بحق زہرا و امہا و ابیہا و بالہا و بنیہا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھلے اگر ان کو ہوتا معصومین کو تو ذکر کر دیتے. یہ کیا ہے؟ انسان یہ شیطنت کے مرحلے میں ہے، یہ حالت اعتدالی میں نہیں ہے. خود جتنا معصوم نے کہا اسی پہ رکو اکتفا کرو. خود معصوم سے آگے بڑھو گے تو بھی ہلاکت ہے، پیچھے رہ جاؤ گے تو بھی ہلاکت ہے. کیا کرنا ہے؟ معصوم کے ساتھ ساتھ چلو قدم بقدم. یہ نہ ہو کہ معصوم کہاں پہ کھڑا ہو دیکھیں تو پیچھے ریوڑ کی طرح وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ بعض میں دیکھیں کہ دوڑتا ہوا معصوم سے بھی آگے نکل گئے. یہ نہ کام کریں. اسی لیے ہے ایک صحابی بڑے معروف صحابی ہیں، نام نہیں لیتا ہوں کہیں ان کی نسبت آپ لوگوں کا ذہن جو ہے تو تھوڑا پھیکا نہ پڑ جائے. معصوم امام باقر علیہ السلام کسی صحابی کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے، مریض تھا، تیمارداری کے لیے گئے. تو احوال پرسی ویسے بھی ہے نا، تیمارداری مستحب ہے، عیادت کرنا مریض کی وہ اجر رکھتا ہے انسان کے لیے. البتہ عیادت کرنے جائیں تو اس کو حوصلہ دیں، امید بڑھائیں. وہ امید بڑھائیں گے تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی بڑھ جائے گی، قوت دفاع اس کے اندر زیادہ ہو جائے گی، اور قوت دفاع کے نتیجے میں وہ جلدی بہبودی کی طرف گامزن ہو جائے گا. کوئی امام علیہ السلام نے پوچھا بھی کیسی حالت ہے؟ فوراً کہا کہ میں اس بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں. وہ معصوم نے کہا مگر ہم تو ایسے نہیں ہیں. ہم کیسے ہیں؟ کہا خدا میں مریض کر دے ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں، صحت مند کرے اس پہ خوش ہوتے ہیں. وہ تو تقویٰ اپنا معصوم سے بھی زیادہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. بعض ہوتے ہیں واقعاً تقوی کی منزل میں بہت آگے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں کرو، جتنا تم سے کہا گیا تم وہی کرو، بس وہی کافی ہے. خوب حالت افراد میں جب پہنچتا ہے انسان، یہ مذموم صفت ہے، اور مذموم صفت سے متصف جب انسان ہوگا، حالت اعتدال سے جب گرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. نہ آگے جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ، ساتھ ساتھ رہو. اگر قوت عقل عملی حالت اعتدال میں ہو، اس کا نام کیا ہے؟ حکمت. اور جو اس صفت سے متصف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ حکیم. بس حکیم بن کر زندگی بسر کرو. اب حکیم کا معنی وہ نہیں ہے اردو والا دوائی بیچنے والا، جڑی بوٹیاں بیچنے والا، نہ، وہ اردو میں جڑی بوٹیاں بیچتا ہے. حکیم دین کے دائرے میں جب آؤ گے فطرت کے شعبوں کو پہچاننے کے لیے، کہ فطرت کو حالت اعتدال میں رکھنا ہے. اور فطرت جب حالت اعتدال میں آتی ہے عقل کی وجہ سے آتی ہے، پس فطرت کا ایک شعبہ عقل بن جاتا ہے. کرتا کیا یہ شعبہ یہ کرتا ہے کہ فطرت کو افراط اور تفریط سے بچا لیتی ہے، حالت اعتدال میں رکھتی ہے. جب حالت اعتدال میں ہوتی ہے فطرت، 3 اوصاف ممدوحہ اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. یہ فطرت عفیف بن جاتی ہے، شجاع بن جاتی ہے، حکیم بن جاتی ہے. کہ اصل انسان ہے ہی وہ جو معتدل انسان ہو. اب پتہ چلا عادل انسان کس کو کہتے ہیں؟ عادل کون ہے آقا؟ جس میں عفت، عفیف، جو عفیف بھی ہو، حکیم بھی ہو اور شجاع بھی ہو. یہ کون سی ہے؟ یہ عدالت کون سی آقا؟ یہ عدالت اخلاقی ہے. وہ عدالت فقہی الگ چیز ہے. عدالت فقہی کیا ہے؟ کہ محرمات سے بچتا ہو، واجبات کو عمل کرتا ہو. ممکن ہے محرمات سے بچنے کے بعد، واجبات کو انجام دینے کے بعد بھی اخلاقی اعتبار سے عادل نہ ہو. بس پہلے فقہی عادل بنو، پھر اخلاقی عادل بنو، اور آخری منزل ہے کہ وہ پھر سیر و سلوک کی منزل میں عرفانی عادل بنو، کہ اس کا معنی پھر الگ ہے، کسی اور مناسبت سے عرض کروں گا. بس عقل کا کام کیا ہے آقا؟ عقل نے اس فطرت کو جاذبہ، دافعہ اور قوت عقل عملی کے میدان میں افراط و تفریط سے محفوظ رکھنا ہے. اگر افراط و تفریط سے محفوظ ہو گیا، اس انسان کو کہا جائے گا یہ عادل انسان ہے. یہ عادل انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اس عادل انسان کے سائے میں جب زندگی آگے بڑھتی ہے وہ زندگی بہشت کہلاتی ہے. جب اس عدالت سے انسان گر جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آئے دن مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کے نتیجے میں انسان پھر اپنے آپ کو کبھی اس سوراخ سے متصل کرتا ہے، کبھی اس سوراخ سے، یعنی کبھی اس کے ساتھ کبھی
اس کے ساتھ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی مثال نہ ملا، وہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے وہ۔ بھلے اگر عدالت سے سرشار ہونا ہے، عادل بننا ہے، عادل اخلاقی، تو کیا کرو؟ کہ اس فطرت کو پروان چڑھاؤ۔ یہ فطرت کس کے سائے میں پروان چڑھے؟ کہ عقل کے سائے میں پروان چڑھے۔ وہ عقل جب ان کو کنٹرول کرے گی، ان کی زمام اپنے ہاتھ میں لے گی، تو نتیجہ پہلا کیا ہوگا اس عقل کا؟ کہ اس فطرت کو عادل بنا دے گی۔ عادل بنے گی، کیا ہو جائے گا؟ عفیف۔ عادل ہوگی، شجاع بن جائے گا، اور جب عادل ہوگا تو حکیم بن جائے گا۔ ان تین خصوصیات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ البتہ ان تین خصوصیات کو اپنانے کے لیے جو رکن رکین ہے انسان کے سامنے، وہ عقل نظریہ معرفت کے میدان میں عقل کے پاس اتنا شعور ہو کہ وہ آ کر ان میدان میں تمیز دے سکے۔ تمیز دینے کے بعد تفرید کو بھی پہچانتی ہو، افراد کو بھی پہچانتی ہو، اور ان سے کنارہ گیری کر کے حالت اعتدال میں اس کو گامزن کر سکے۔ بس دوسرا شعبہ فطرت کا عقل ہے، اور عقل کا پتہ چل گیا کہ کام کیا ہے؟ کہ ان قوا کو کنٹرول کرنا ہے، ان کی زمام اپنے ہاتھ میں لینی۔ لیکن یہیں سے آپ دیکھیں کہ عقل جس کا کام تھا کہ ان تین قوا کی زمام اپنے ہاتھ میں لے، اور اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو منزل کمال تک پہنچائے، کبھی مسئلہ برعکس ہو جاتا ہے۔ کیا؟ کہ عقل شہوت کے ہاتھوں اسیر ہو جاتی ہے۔ عقل کبھی قوت غضبیہ کے ہاتھوں اسیر ہو جاتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کا کام تھا اس کو عفیف و شجاع و حکیم بنانا، اب وہ کیا بن جاتا ہے؟ کبھی درندہ بن جاتا ہے، کبھی احمق بن جاتا ہے، کبھی شیطان بن جاتا ہے، کبھی بزدل بنا ہوا ہے، کبھی کیا بنا ہوا ہے، کبھی کیا بنا ہوا ہے، کہ یہ ساری مذموم صورتیں۔ بس یہ مذموم صورتیں کب وجود میں آتی ہیں؟ جب عقل ان کے ہاتھوں اسیر ہو جائے۔ اور ممدوح صورتیں کب وجود میں آتی ہیں؟ جب یہ عقل کے ماتحت حرکت کر رہی ہوں۔ وہ اب پتہ چل گیا کہ انسان دو راہے پہ ہے، کہ عقل کے اسیر ہیں یہ، یا عقل ان کے اسیر ہے۔ وہ بلے انسان ہو یا تو عقل کا اللہ اسیر نفس ہی ہوگا بس، یا عقل کا تابع ہوگا۔ بلے یہی دو صورت۔ بلے یہی دو صورتیں ہیں۔ خوب اگر عقل کے ہاتھوں یہ اسیر ہوئے، یعنی عقل نے ان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر آپ کمال ہی کمال ہے، درجات ہی درجات ہیں، بہشت ہی بہشت ہے، اور سکون ہی سکون ہے، فرح و سرور ہے۔ لیکن برعکس اگر مسئلہ ہو گیا تو پھر وہ کبھی یہ ذلت، کبھی وہ ذلت، کبھی یہ رسوائی، کبھی وہ رسوائی۔ اس مرحلے میں آ کر بس پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اس فطرت کا دوسرا شعبہ میں نام ہے عقل، اس کا کام یہ ہے ہماری زندگی کے اندر۔ اس مرحلے کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مقام عمل میں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اعمال کے ذریعے ہم عفیف بنیں گے، اعمال کے ذریعے ہم شجاع بنیں گے، اور اعمال کے نتیجے میں ہی حکیم بنیں گے۔ بس حکمت و شجاعت و عفت کو عقل نظری کے سائے میں آ کر پروان چڑھائیں، تاکہ عدالت محور ہو جائیں، اور عدالت کے نتیجے میں افراط و تفریط سے بچ کر اپنے آپ کو بقا اور کمال کی طرف گامزن کر سکیں۔ کہ خوب ابھی بقیہ شعبے ہیں جن کی طرف بعد میں اشارہ ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔